اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. ہاں مجھے دیکھ رہا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، سمجھ میں تمہاری آئے نہ آئے میں تم بول کے چھوڑوں گا. یہ سکھانا کہ حلیم پکا ادھر سے حلیم نہیں، یہ نہیں سکھانا کہ دین کے لیے محبت میں آقا کے پیچھے مرو، آقا کو نہ بھولو. امام حسین نے کتنی محبت کی، تو امام حسین نے کی، تو تم نے کیوں نہیں کی امام حسین کی طرح؟ تم نے ماتم نکال لیا، وہ کام کیے جو آقا کے مرضی کے خلاف ہیں. آقا نے کیا؟ آقا سے سب سے بڑی محبت آقا کی، سب سے بڑا دکھ آقا کا. آقا کا ماتم کسی صحابی نے کیا؟ اہل بیت میں سب سے افضل تھے، جو سردار اہل بیت تھے، حضرت امام حسن حسین، سیدنا فاطمہ، سیدنا، انہوں نے ماتم کیے، لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا، چھریا مار تو یہ مار. یہ سکھایا اللہ کے نبی نے، ایسا ہوا تھا؟ ایسے کام مت کریں جو خدا رسول نے نہیں سکھائے، حدود سے نہ نکلے. ہاں یہ حلیمے ولیمے مل گئے کھا لے، نہیں مل گئے یہ چیز کو نہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا کام ہم نے کیا، حلیم پکائی حلیم کھائی. ہاں یہ پھول وول لگا لیے، سجا دیا، بہت بڑا کام نہیں. پہلے دل اگر ٹھیک ہے، لگایا نہ لگایا، محبت دل میں، کہ دل ان کی محبت سے سجا ہو، ان کی بات، ان کے حکم کے پیچھے ہر وقت مرتا ہو، اور جو کمزوری نہ جاتی ہو ان کے حکم پورے کرنے کے، اس کے لیے کڑ کڑ کے مرے رات دن، اس کو نیند نہیں آنی چاہیے. نیند بھی آتی ہے ہم کو، کھانا بھی ہم کھاتے ہیں، تہوار مناتے، سب کچھ کر لیا. یہ تو بس ایسا ہی ہے جیسے ظاہری ایک رواج ہے. جو محبت حقیقی ہے اس کے اتنی خوشبو تک نہیں ہے، بلکہ بدبو ہے ایک قسم کی، ظاہریت. اس کو ظاہریت کہتے ہیں. پہلے دل کا مسئلہ حل ہو، پھر تم جو کرو نہ کرو وہ اور بات ہے. امام حسین نے جو کام کیے تم نے کیے. امام حسین راتوں دن جاگتے تھے عبادت میں، یہ جاگتے ہیں؟ ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ امام حسین ماتم وغیرہ نکالنا، خدا کے نبی کو تکلیف دینا، یہ اچھی بات ہے. لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا، چاقوؤں سے مارنا، چھریوں سے مارنا، اسلام نے سکھایا ہے. ایسے کام کرنے چاہیے، اور سمجھنا بہت بڑے سے عاشق بن جائیں گے. جو کام آقا نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، نہیں کرنے چاہیے. آقا کی تربیت مکمل ہے، تم نے مکمل کرنی تھی، تم نے ٹھیک کرنی تھی. نقص تھا تربیت پہ، نہیں کر کے گئے، پورے سب چیز بتا کے گئے. تو خدا کرے ہم کے حکم سے نہ نکلیں اور اپنی کمزوریاں دور کریں. پھر ساری محبت جو تھوڑی ہوتی لیکن اندر کی محبت سچی ہونی چاہیے، سچا دل ان سے لگنا چاہیے. اور خدا کرے ان دنوں کے طفیل حضرت محمد مصطفیٰ کے طفیل، پھر جنہوں نے قربانی دی ان کے طفیل، خدا کرے ہم سچے ہو جائیں. امام حسین کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ آقا نے کروایا. روحانی امداد تھی، ورنہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. روحانی امداد، جیسے اولیاء کو روحانی امداد، جاگتے زیادہ ہیں، پڑھتے زیادہ ہیں، زبان میں اثر زیادہ ہے، نگاہ میں اثر زیادہ ہے، ایسے ان میں بھی آقا کی امداد شامل تھی. حضرت امام حسین میں ان کی روحانیت، ان کی نظر کرم تھی ان پر، ورنہ امام حسین سے کہاں سکتا تھا. یہ وہ کروا رہے تھے، صبر بھی کروا رہے تھے، درجہ بھی بلند کروا رہے تھے، اور بتا رہے تھے جو ہماری محبت میں آ جاتے ہیں ہم ان کو امداد دیتے ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ کتابوں میں تو وضاحت سے نہیں ملے گا، لیکن فیض میں آپ کو دکھے گا اگر خدا آپ پر فیض کھول دے. ہاں یہ ساری کائنات فیض محمد سے چلتی ہے. کسی کو فیض کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو بے پناہ ہے. ہاں کسی کو بے پناہ فیض ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے. جیسے ابو بکر صدیق کو بے پناہ فیض تھا، بے پناہ فیض تھا، محبت ایسی کرتے تھے. خدا کرے ہم کو آپ کو بھی حصہ محبت میں ملے، تاکہ وہ فیض جو سا آقا کے سینے میں جنت میں ملی وہ جاری ہو جائے ہم سب کو. ہاں یہ بہت بڑی طاقت ہے آقا کی نگاہ میں، بہت بڑی طاقت ہے. آقا نے ان کو ایک زبردست چٹان بنا کے کھڑا کر دیا، دیکھو میرا حسین کیا کرتا.
کہ قیامت تک کوئی ایسی قربانی نہیں دے سکے گا، ایسی مصیبت نہیں اٹھا سکے گا جو آج امام حسین محمد مصطفیٰ کے لیے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ حلوہ خور بیٹھے ہیں، بس یہ دن آئے تو بریانی کھاؤ، ربیع آئے تو بریانی کھاؤ، تو محرم آئے تو شربت پیو اور کیا حلیمے کھاؤ، بس یہی ہے، اس میں تو نہیں، یہ تو ہے رواجی چیزیں ہیں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اور میں تم کو نہیں کہتا ہوں، بس بے وقوفی ہے، عقل مندی ہے، خدا جانے، بیکار چیزیں، یہ فائدہ والی تو نہیں ہے۔ فائدے والی جو ان کی محبت کا کچھ تقاضا پورا کرے، ان کی محبت کا تقاضا نہیں پورا ہوتا، نہیں پورا ہوتا۔ محبت، ان کی محبت کا تقاضا کچھ پورا ہو جائے، روپے میں ایک پیسہ بھی ہو جائے تو بہت ہے، بہانہ بن جائے۔ یہ چیزیں محبت کے تقاضے میں تو نہیں، یہ ایسی رواجی ہیں، یہ حماقت ہے یا بے وقوفی ہے، یا ایسے جیسے کر لو نہ کر لو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کون سا تم نے بڑا شیر مارا ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے، حلیم پکا کے کھا لی، کھلا دی، یا ربیع الاول میں بجلیاں جلائیں، لیکن جو وہ چاہتے تھے وہ ہم سے نہیں ہوا، جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے ہم کریں، وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ ہاں جی، نہ نماز میں پابندی ہوتی، نہ قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، نہ ان کی محبت سنتوں پہ چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ ہاں تو سوچیں آپ، یہ بات کسی حد تک بہت معقول ہے۔ باقی یہ اوپر کی ظاہری چیزیں، کھانا پکا لیا بھی ٹھیک ہے، نہیں پکا لیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی کوئی باتیں کی ہوئی ہیں، میں جو کہتا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں کہتا ہوں، ایسی باتیں کی ہوئی ہیں اس قسم کی حضرت محمد مصطفیٰ نے، ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کرے ہم ان کی مرضی پہ چلنے والے بن جائیں، ہر معاملے میں، گھر میں، باہر میں، پردے میں، کھانے پینے میں، غیرت میں، شرم و حیا میں، ہر چیز میں ہم کو ان کا تصور، ان کا خیال ہے کہ ایسے تو نہیں کرتے تھے، ایسے کیسے کیا، یہ کیا ہوا، یہ گھر میں بے پردی ہو گئی، بے شرمی ہو گئی، یہ ایک دوسرے کے سامنے کھلا بیٹھنا، بے پردی کرنا، گانے لگانا، ٹی وی میں بیٹھنا، یہ سب چیزیں بے حیائی، بے شرمی کی ہیں، اور ان کی مزاج کے خلاف ہیں۔ جس کو محبت و مزاج کے خلاف کہاں چیزیں برداشت ہوتی ہیں؟ تو خدا کرے ہمارے میں ایسی بات پیدا ہو جائے، پھر جو کھایا پیا وہ علیحدہ چیز ہے، کھانے پینے کو دیکھنا، اصل بات کو نظر انداز کرنا کیا فائدہ؟ آپ کی نظر رخ سے جس کے نگاہ مل گئی، آپ نے رحمت سے دیکھا، اس نے بھی دیکھا، ہاں جی، ساری عمر وہ عبادت کر کے صحابی نہیں بن سکتا، اب وہ صحابی ہے، بتا کتنی بڑی بات ہے، ساری عمر قیامت تک وہ عبادت کرتا، صحابی نہ بنتا، لاکھوں کو علماء بناتا اور علماء کا سردار، کبھی صحابی نہ بنتا، لیکن نظر ملی صحابی، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اتنا تو حقیقت ہے کہ آپ حیات النبی نظر ڈالیں تو ڈال سکتے ہیں، کرم کریں، نظر ڈالیں تو ڈال سکتے ہیں، دل زندہ ہو جائے گا، عبادت زندہ ہو جائے گی، ہر چیز تمہاری میں جان پڑ جائے گی، تمہارے دین میں جان، تمہاری دنیا میں جان، تمہارے دل میں جان، تمہاری بات میں جان، ہر چیز میں تمہاری جان، ہاں ایسا اثر ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ، نیت مضبوط ہونا، وہ اس میں ہم کمزور ہیں، اس لیے پھر بے قدری سے چیزیں نہیں حاصل ہوتی ہیں۔ تم ایک جان کو بچاتے ہو، ایمان کو بچاؤ، جان بچے نہ بچے، جان کو مجاہدے میں لگاؤ۔ ایک صحابی نے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کی حضرت محمد مصطفیٰ سے، تو کیا فرمایا تھا؟ اعنی علی کثرت السجود، خدا کو بہت سجدے کر، خدا تجھ کو قریب کر دے گا میرے۔ نفل نہیں پڑھتے، شروع کراتے تھوڑے کرتے، 100 شروع کراتے پھر 20 رہ جاتے، 20 سے آگے بڑھاتے نہیں، تو پھر سچے نہیں ہے نا، اس باتوں تک سننے تک ہیں۔ جس کو سچی محبت ہو پھر وہ اس چیز پہ عمل ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور خدا نے اسباب رکھے کہ اسباب کرو پھر کرم کا تقاضا آئے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
جو مجاہدہ کرے، کوشش کرے، ہم اپنا رستہ اس کے سامنے کھولتے ہیں، پھر اس کو فیض آتا ہے۔ پھر ہاں، دنیا کے کام ناگے نہ ہوں، نمازیں ناگے، وظیفے ناگے، دیکھتا رہتا ہوں۔ اور تہوار آئے تو بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، میں بھی آؤں 10 محرم میں، میں بھی آؤں ربیع الاول میں بھی یہ کام کروں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اصل کام جا کے چھوڑ دیا، پھر ایسے ہو گئے، پھر یہ ایسا ہی ہے، سمجھو چپی رہنے والی بات ہے کہ ان کی قسمتیں ہی ایسی ہیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟